الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين سلام على إبراهيم وفديناه بذبح عظيم. صلوات. اس سے بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات ہو سکتی ہے. اور بلند صلوات. صاحب عزا حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب، ان کی درگاہ، ان کے روزے کے قریب بیٹھ کر ہم پرسہ دینے آئے ہیں. ان تک آواز پہنچائیے بلند صلوات کی. سورہ مبارکہ صافات کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. سال بھر میں ہم عزاداروں کے نزدیک اس رات کی خاص اہمیت ہے. یہ رات شب عاشور ہے. یہ رات اپنی نوعیت کی منفرد رات ہے. قرآن مجید میں عاشور کا ذکر کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن میں عاشور کا ذکر کہاں کیا ہے؟ پہلے تو اور آپ سے توجہات کا سہارا چاہوں کہ قرآن مجید میں محفل کی دلیل کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید میں مجلس کے لیے دلیل کون سی آیت ہے؟ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی روز ولادت اللہ اس دن پہ سلام بھیج رہا ہے. السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پہ سلام. یہ جو روز ولادت پہ سلام ہے اسے ہم محفل کہتے ہیں. السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، جس دن میری رحلت ہوگی اس دن پر سلام. وہ دن شہادت کا دن، وہ دن رحلت کا دن، اسے ہم مجلس کہتے ہیں. سلام کا مطلب بقا ہے، سلامتی ہے، وجود ہے. میں آپ کو سلام کروں
تو میرا سلام کرنا، پہل کرنا مستحب ہے، مگر آپ کا جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ میں آپ کو سلام کروں گا یا میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے سالم رہیں گے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ پر واجب ہے کہ مجھے جواب سلام دیں اور اعلان کریں کہ میری طرف سے بھی آپ زندہ رہیں گے، محفوظ رہیں گے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سلام کا مطلب ہے حیات، زندگی۔ ہمارا کوئی کام قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، ہماری کوئی عبادت استناد سے، اسناد سے، اسناد سے، حوالوں سے، استنباط سے، استخراج سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ قوم پڑھے لکھے لوگوں کی قوم ہے، فقہا دانشوروں کی قوم ہے۔ یہ لوگ کل پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کی ہسٹری ہے، ان کی تاریخ ہے، ان کا سابقہ ہے، ان کا ماضی ہے۔ یہ اس در سے جڑے ہوئے ہیں جس در پہ علم کسی سے لے کر پڑھ کر مکتبوں میں جا کر حاصل نہیں کیا جاتا، اس دروازے کو علم اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ وہبی یہ اس علی کے ماننے والوں کا مجمع ہے جس کے لیے یہ خود سرکار نے فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے علی کو رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اللہ سے لیتے تھے، علی کو دیتے تھے۔ اس گھرانے سے جڑا ہوا مجمع اس وقت شب عاشور کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ ہمارا کوئی فعل، کوئی عمل، بلکہ میں کیوں کسی کی خاطر یہ بات کروں، میں تو اپنے ان بچوں کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں۔ مطمئن رہو، ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے، ہم اس در سے جڑے ہوئے ہیں جہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، ہم اس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں جو مختلف الملائکہ ہے، جہاں آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، روزانہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہو۔ لہذا الحمدللہ ہم بیٹھتے تو فرش پر ہیں مگر تعلق عرش کے ساتھ ہے، ہم رہتے تو زمین پر ہیں۔ بھائی جب نعرہ لگے تو جواب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، ایک بلند صلوات ہدیہ کرنے کی۔ بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی، مگر میں اپنے مضمون کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ طے ہے کہ ہمارا ہر فعل جو ہمارے فقہا نے، علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ائمہ اہل بیت، سب سے بڑی بات کہنے دیجئے نا کسی کو کہ یہ ایسے روتے ہیں، یہ ایسے پیٹتے ہیں، یہ ایسے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ تم کون ہو بھائی؟ ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں نا، انہیں حق ہے یہ بولیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے جا کر کہا نا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، یعنی علماء اور فقہاء اسلام یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، لیکن جب جعفر صادق بولتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ ماشاءاللہ ایسے ہی ہونا چاہیے جواب، اور ایسے ہی زندہ رہ کر، ایسے ہی جاگتے ہوئے میرا محترم مجمع سن رہا ہے۔ بات روشن ہے کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے، اور پھر انہوں نے رسول اللہ سے سنا، مگر جعفر صادق تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ٹوکتے ہوئے کہا خبردار جعفر صادق میرے استاد کے بارے میں ایسا مت کہنا، وہ گھر ہے کہ وہ حق رکھتا ہے، کہہ دے کہ اللہ نے یہ کہا۔ ڈائریکٹ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔ ہمارا ماتم، ہمارے کالے کپڑے،
ہمارا گریہ، ہمارا حلقہ، ہمارا نوحہ پڑھنا، ہمارا جلوس نکالنا تمام قرآن اور احادیث اور روایات اور سنت کی روشنی میں عین شریعت ہے، بلکہ کہہ دوں حسن شریعت ہے، جان شریعت ہے، جان شریعت ہے۔ ہماری یہ عبادت ہماری ساری عبادتوں کی جان ہے۔ مجھے بتائیے کسی کا نماز، کسی کا روزہ قبول ہوگا جس کے دل میں علی نہ ہوتا ہو؟ مجھے بتائیے کسی کا حج قبول ہوگا جس کے دل میں علی نہ بستا ہو؟ مجھے بتائیے اگر نبی کو اجر رسالت ادا نہ کیا جائے ہم مسلمان رہیں گے؟ قل لا اسألکم علیہ ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، صاحبان ایمان کو اور صاحبان کردار کو اللہ کی یہ عظیم بشارت ہے، کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی محنت کے عوض کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میری فاطمہ اور اس کے بچوں سے محبت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جسے ایک حسنہ مل گیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ میری سیدہ بی بی اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا کلمۃ الحسنی فی الحیاۃ، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا جسے ایک حسنہ مل گیا اس کے حسن ہی حسن میں ہم اضافہ کریں گے۔ جس نے سیدہ کو راضی کر لیا پھر اسے علی بھی ملے، پھر حسن بھی ملے، پھر حسین بھی ملے، پھر زین العابدین بھی ملے، محمد باقر بھی ملے، جعفر صادق بھی ملے، موسیٰ کاظم بھی ملے، امام رضا بھی، امام تقی بھی، امام نقی بھی، عسکری بھی ملے، اور امام زمانہ تو ہے ہی اس کے جو فاطمہ کا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ آج رات ویسے ہی اس عبادت میں ہی رہنا ہے، میں مختصر پڑھوں پھر بھی آپ کسی اور مجلس میں جائیں گے، اور میں مطول پڑھوں تب بھی آپ مجلس میں ہی بیٹھنے کی غرض سے آج جی جاگنا چاہتے ہیں، لیکن میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں طویل گفتگو کروں۔ پہلی بات تو روشن رہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے عاشور کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی قربانی، تسلی دیجیے آپ تھک نہیں رہے، علماء کرام علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، اساتذہ تشریف فرمائے ہیں، حضرت مولانا سلمان نقوی صاحب، حضرت علامہ مولانا شبیر حسن میثمی صاحب، شخصیات اور سب عقیدت مارے لوگ بیٹھے ہیں، سب عقیدت سے لبریز لوگ بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی، سب سے بڑی قربانی، میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا، ان ھذا لھو البلاء المبین، سب سے بڑی آزمائش تھی۔ کون سی آزمائش؟ مال دے دیا یہ بڑی آزمائش نہیں تھی، آگ میں کود گئے جان دے دی یہ بڑی آزمائش نہیں تھی۔ وہ کون سی آزمائش ہے جیسے قرآن میں حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی آزمائش کہا ہے؟ جب اپنے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ کم بات نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اپنے بچوں کی خاطر، مگر بچوں کو کسی پہ قربان نہیں کرتا۔ انسان ہتھیار پھینک دیتا ہے جب بچوں کی بات آتی ہے، جب گھر والوں تک بات پہنچتی ہے کہتا ہے بس میرا صبر ختم، میں اور آپ کون ہیں؟ جب حضرت ایوب جب ان کی زوجہ تک بات پہنچی تو کہا یا اللہ اب ایوب جس کا نام ہی صبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صبر ایوب استعارہ ہے، صبر ایوب ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی یا اللہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ایوب کی زوجہ کے بال دیکھنے ہیں، یہ حضرت یوسف کی نسل سے سنہرے بال ہوں گے۔ کہا بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یا اللہ،
میرے بچوں تک بات آ گئی ہے، یہ آخری حد ہوتی ہے۔ اس پر تو بڑے بڑے نبیوں نے اللہ سے معافیہ مانگ لی کہ اللہ اس سے زیادہ آزمائش نہ لے۔ قربان جائیں، توجہ ہے، قربان جائیں اس گھرانے پر۔ ایک اسماعیل ذبح کیے حضرت ابراہیم نے، توجہ، ایک اسماعیل ذبح کیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ بچہ ہاتھ پیر چلائے گا تو دل نرم پڑے گا، آنکھوں سے خون بہتا دیکھوں گا تو کہیں دل میں محبت نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم نے اس کیفیت میں چھری بھی اتنی تیز کر کے لائے کہ ایک جنبش دست پر، ایک ہاتھ کی حرکت پر گلا کر جاتا۔ مگر جب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی اور خون بہنے کا احساس ہونے لگا اور یقین ہو گیا کہ اب میرا بچہ ذبح ہو گیا ہے، اور پٹی کھول کے دیکھا، اور یہ کون سا منظر ہے؟ عید الضحیٰ کے دن آپ خطبہ پڑھتے ہیں نا، آپ علماء سے خطبہ سنتے ہیں، اس خطبے کا حصہ ہے کہ وہ منظر تھا کہ جب زمین کانپ رہی تھی اور آسمان رو رہا تھا اور وحوش اور طیور گریا کر رہے تھے، اور اس منظر کو دیکھ کر سب کے دل کانپ رہے تھے جو حضرت ابراہیم اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے۔ مگر جب پٹی کھول کے دیکھا تو اسماعیل تو زندہ کھڑے تھے، مگر ایک دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ تو فوراً حضرت ابراہیم نے سوال کیا، یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ آواز آئی، نہیں ابراہیم، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، وفدیناہ بذبح عظیم، ہمیں تو تم سے اس سے بڑی قربانی چاہیے۔ وہ کون سی قربانی ہے جو اس سے بڑی ہوگی؟ ایک اسماعیل ذبح کرنے پہ زمین کانپے، آسمان ہلے، اور اس اسماعیل کے بچ جانے پر امت عید منائے، کیونکہ اسماعیل بچ گیا، ساری امت جشن منائے، اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کا بچہ بچ گیا۔ اگر ایک نبی کے بچے کے بچ جانے پر عید منانی ہے تو خاتم الانبیاء کے سارے بچوں کے ذبح ہو جانے پر ماتم بنتا ہے یا نہیں؟ حسین کو ایسے ذبح کیا، میرے مولا رضا فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ بھیڑ کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر ہوتا تھا، ہر شخص اپنا اپنا خنجر مار مار کے اسے زخمی کرتا تھا، اور جب زخموں سے چور ہو کے وہ گر جاتا تھا پھر اسے کھاتے تھے۔ میرے مولا ٹھنڈی سانس لے کے امام رضا فرماتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے مارا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا۔ میرے سنی بھائی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، مجلس ہے بھائی، عقیدت کی بات ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کی یہ روایت ہے کہ عصر عاشور جو کل دن آنے والا ہے نا، میں آپ عزیزوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کل گلے مل کے ایک دوسرے کی خیریت نہ پوچھنا، حسین کی خیریت پوچھنے والا کوئی رہا نہیں تھا، اس کو ایک دوسرے کو سلام کر کے ایک دوسرے سے مسکرا کے بات نہ کرنا، اور اگر کرو بھی تو کہنا ہائے حسین۔ ایک دوسرے کو امام حسین کا پرسہ دینا، اور لکھا ہے آداب کی کتابوں میں کہ اپنے آستینوں کو چڑھا لینا، اپنی آستینوں کو چڑھا لینا، اپنے گریبان کے بٹن بھی کھول لینا، ایسے ہو جانا جیسے تمہارے گھر میں جنازہ اچھلا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ شب عاشور کی مجلس ہے، آفرین ان دوستوں کو جنہوں نے 15 سال پہلے مجلس قائم کی اور آج 15واں سال ہے اور یہ مجلس اپنے شہاب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ عزادارو کل کا دن بڑا قیامت کا دن ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عصر عاشور کل کا جو دن آنے والا ہے، جو امام کی شہادت کا وقت ہے نا، اس وقت میں مدینے میں اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ ایک مرتبہ خواب دیکھتی ہے کہ نبی آئے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، نبی کے ابا دوش پر ابا نہیں ہے، سرکار کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، اور سنیں گے عزادارو سرکار کے چہرے پہ گرد لگی ہوئی ہے۔ تو
تو میں نے کہا یا رسول اللہ، بی بی فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہے، یہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بچے کو ذبح کر دیا، مجھے میرے حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا۔ اہل سنت کی ہی روایت، کیونکہ میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے، اہل سنت کی ہی روایت میں آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں۔ نبی ایک سفر سے لوٹے، طویل سفر سے لوٹے، تکان محسوس کر رہے تھے۔ فرمایا ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے کہہ دینا کہ نبی محو استراحت ہے، کچھ دیر بعد سب سے ملیں گے۔ ابھی سرکار اپنے حجرے میں گئے تھے کہ 4 سالہ حسین دوڑے ہوئے آئے، اور بی بی سے کہا ماں میرے نانا آ گئے، نانی میرے نانا آ گئے۔ فرمایا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، اور آنے والوں سے کہا ہے کہ بتا دو نبی آرام کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بجھے سے لہجے میں کہا نانی مجھے بھی روکا ہے، نانی مجھے بھی روکا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، ہر آنے والے کے لیے کہا تھا سنیں گے۔ امام مڑے واپس جانے لگے تو بی بی فرماتی ہیں سرکار حجرے سے باہر آئے، سر پہ امامہ نہیں تھا، سرکار کے پیروں میں نالین نہیں تھی۔ کہا ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر حسین کو گود میں لیا، اپنے حجرے میں لے آئے، اور بی بی فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، اور سرکار اتنا روئے کہ میں مجبوراً حجرے میں داخل ہوئی۔ تو میں نے کیا دیکھا، حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور حسین کے بدن کے بوسے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہی تو حسین ہے جس کے بدن میں گھوڑے دوڑیں گے، میرے بچے کو کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، حق ہے، شب عاشور کی مجلس ہے، یہ رونے کی مجلس ہے۔ یہ جو رات گزر رہی ہے نا عزادارو، اس رات میں ساری رات امام حسین خیموں کے درمیان کبھی اس بہن سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی جناب ام فروہ کو سلام کرنے جا رہے ہیں، کبھی جوانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، کبھی اصحاب کو جمع کر کے ان سے محضرنامہ انہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہی کیفیت رہی، اور کبھی مصلی پہ چلے جاتے ہیں، کبھی حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، کبھی مولا کی تسبیح کی آواز آتی ہے۔ مولا خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو خیموں میں بیویوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک بی بی ہے جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اور وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے محمد کل تمہیں اپنے ماموں کی جان قربان کرنی ہے، دیکھو میرے بچوں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں علی اکبر شہید نہ ہو جائے، کہیں حسین کے بچے نہ مار دیے جائیں اور حسین کی بہن کے بچے زندہ رہ جائیں۔ امام نے دعا دی بہن زینب آفرین مرحبا، تمہارے بچوں کی قربانی تو سب سے مختلف ہوگی۔ پھر کچھ آگے بڑھے، ایک ماں ہے جو ایک جوان کو لیے بیٹھی ہے، عزادارو وہ جوان ہے علی اکبر، اور ماں ہے ام لیلا۔ علی اکبر دیکھو کل بابا پہ سب سے پہلے قربانی دینی ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کچھ اور آگے بڑھے تو سنیں گے ایک خیمے سے ایک ماں کی آواز آئی، اور وہ ماں بیوہ ماں ہے، یعنی امام حسن کی زوجہ حضرت ام فروہ، حضرت قاسم کی ماں، حضرت عبداللہ شاہ غازی کی پردادی، ان کو پرسہ دے رہے ہیں نا، حضرت قاسم کے بیٹے کی اولاد ہے نا، حضرت حسن مصنع کے پڑپوتے ہیں نا، حضرت قاسم کے بھائی کی اولاد ہے، حضرت قاسم کے بھائی کے پوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بیوہ ماں کہہ رہی تھی قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی ہوں، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں دودھ کا اثر ہے، یہ بنی ہاشم نہیں تھی، اس وجہ سے بچہ تو پیچھے رہ گیا۔ تو امام نے فرمایا بھابی تمہارے بچے کی قربانی تو سب سے منفرد ہوگی، پامال ہوگا یہ لاشا، گھوڑوں سے پامال ہوگا یہ لاشا۔ لیکن عزاداروں جب آگے بڑھے تو ایک اور ماں کی آواز آئی، سنیں گے وہ ماں کون تھی؟ ایسی ماں تھی جو جھولا جھلا رہی تھی، اور جھولا جھلاتے جھلاتے کہتی تھی علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، اے میرے بچے کیسے بابا پہ قربان ہو گئے۔ امام سے رہا نہیں گیا، خیمے میں آ گئے، فرمایا رباب تیرا بچہ تو سب سے آگے نظر آئے گا، سب سے بڑی قربانی علی اصغر کی قربانی ہوگی۔ میرے مولا اصحاب کے خیمے میں گئے اور اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ کل میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے سوچ رہے ہو کہ مجھے چھوڑ کر جاؤ گے تو کل قیامت میں نانا میرے رسول کو کیا جواب دو گے؟ تو میں حسین تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیسے ہیں،
تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں۔ پھر فرمایا اچھا اگر تم جاتے ہوئے شرمسار ہو رہے ہو تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، میں خیمے کے چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا ہو جائے گا نا تو تمہیں جانے میں آسانی ہوگی۔ حسین مولا نے مشعلوں کو گل کروا دیا، بجھا دیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب چراغ روشن ہوا نا تو سارے اصحاب اپنی جگہ کھڑے تھے اور حبیب سب کی طرف سے کہہ رہے تھے مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تب امام نے فرمایا تھا انی لا ارا اصحابا کا صحابی، جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے اصحاب میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ مرحبا، آفرین، شاباش کہہ کر امام نے تمام اصحاب کو دعا دی۔ عزادارو پھر نکلے ہیں کربلا کے بیابان میں تنہا۔ میں نے یہ عجیب روایت علامہ ذیشان الجوادی سے سنی تھی۔ صحرائے کربلا میں کہیں 2 رکعت نماز پڑھی، کہیں اٹھے تو تسبیح پڑھی، کہیں اٹھے تو 2 رکعت نماز پڑھی، کہیں گئے تو بیٹھ کر مناجات پڑھی۔ سن رہے ہیں آپ؟ پھر ایک نشیب میں آ گئے جہاں بیٹھ کے کچھ دیر مناجات پڑھتے رہے۔ دکھیا بہن زینب دیکھ رہی تھی کہ بھائی کیا کر رہے ہیں۔ جب نشیب کربلا میں عبادت کر لی تو جناب زینب نے بڑھ کر کہا بھیا یہ نمازیں کیسی ہیں، یہ مناجاتیں کیسی ہیں؟ فرمایا زینب وہاں جو 2 رکعت نماز پڑھی میرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ زینب وہاں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی میرے علی اکبر کے برچی ماری جائے گی، اور وہاں میرا قاسم گھوڑوں سے پامال ہوگا، اور اس جگہ کو غور سے دیکھ لو، یہاں مجھے گھوڑے سے گرایا جائے گا، یہاں کل کربلا میں عاشور کے دن مجھے گھوڑے سے گرایا جائے گا۔ اور جناب زینب سے بتاتے رہے، دل بجھنے لگا۔ یہ تک روایت ہے کہ جناب زینب ان مصائب کو سن کر غشی میں چلی گئیں، غشی میں چلی گئیں۔ اب جب کوئی غش میں چلا جائے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب کوئی غش میں چلا جائے تو اس کا افاقہ کیسے ہوتا ہے؟ پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں نا، یہاں تو پینے کو پانی نہیں ہے، علی اصغر پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کیسے جناب زینب کو افاقہ ہوتا؟ روایت کہتی ہے حسین نے اپنی بہن کا سر اپنے زانوں پر لے لیا اور اتنا حسین روئے کہ آنسوؤں کے قطروں سے زینب اٹھ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا، حق ہے ایسے رونے کا۔ اور پھر جب یہ دن یہ رات تمام ہوگی نا اور کل آنے والی صبح آئے گی تو عزاداروں ایک آواز آئے گی اللہ اکبر، اور وہ آواز علی اکبر کی آواز ہوگی۔ وہ اذان علی اکبر سے عاشور کا دن شروع ہوگا، یہ اذان کی آواز ہوگی، یہ مقتل کا آغاز ہوگا۔ ایسی ایسی قربانیاں سامنے آئیں گی، عابس چلے جائیں گے، شوذب چلے جائیں گے، سعید ابن عبداللہ چلے جائیں گے، مصعب ابن قیس چلے جائیں گے، ایسے ایسے امام کے صحابی چلے جائیں گے، زہیر قین بھی چلے جائیں گے، حبیب بھی چلے جائیں گے، مسلم ابن اوسجہ بھی مار دیے جائیں گے، سارے اصحاب مار دیے جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل کہہ رہا ہے کہ حضرت زہیر کا قصہ ذرا سا آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ جب زہیر کو حسین ڈھونڈ کے لائے تھے نا، عجیب داستان ہے۔ حبیب کو خط لکھا، اور حضرت دونوں صحابی رسول ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی، حضرت زہیر قین بھی، اور حضرت زہیر قین کو حسین مولا نے ڈھونڈا ہے کہ میرے نانا نے جو نام دیے ہیں ان میں زہیر کا نام ہے، زہیر ہے کہاں؟ ڈھونڈنے نکلے حسین، معلوم ہوا کہ حج کر کے واپس آ رہے ہیں، مکے کی طرف سے واپس آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے خیمے لگوا دیے۔ زہیر کے خیمے لگے ہوئے تھے، حسین مولا کے خیمے کچھ فاصلے پہ لگے ہوئے تھے۔ حضرت عباس سے فرمایا عباس جا کے زہیر سے کہو حسین تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ جب حضرت عباس گئے نا تو زہیر نے اپنا تازہ فربا، تازے نئے نالے لگا ہوا گھوڑا حضرت عباس کے حوالے کیا اور کہا حسین کو جا کے میری طرف سے یہ گھوڑا دے دینا۔ حضرت عباس نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ سے گھوڑا لے کے جاؤں۔ چلے گئے، واپس جو آئے تو حضرت عباس نے فرمایا زہیر حسین کہہ رہے ہیں میں خود ملنے آ رہا ہوں۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے، حسین ملنے آ رہے ہیں۔ اپنے خیمے سے باہر نکلے، سامنے سے امام حسین نظر آئے۔ مولا مجھے بلا لیا ہوتا، زہیر آؤ میرے ساتھ۔ روایت کہتی ہے تنہائی میں لے گئے۔ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ عجب نہیں امام حسین نے ان کا نام شہیدوں کے ناموں میں دکھایا ہو۔ زہیر تم کہاں اکیلے اکیلے چل رہے ہو؟ تمہیں تو میرے ساتھ جنت میں جانا ہے، تمہیں تو میرے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ زہیر مولا سے مل کے اپنے خیمے میں آئے، اپنی زوجہ دلہا سے کہنے لگے میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ یہ عجیب لوگ تھے بھائی، وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن،
اور وفات کی عدت اور طلاق کی عدت 3 مہینے. یہ طلاق اس لیے شاید دینا چاہتے تھے کہ 1 مہینہ جلدی تم ہماری نسبت سے ختم ہو جاؤ گی، پھر جہاں چاہو چلی جانا. کہنے لگی میرے اور آپ کے درمیان تو ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے طلاق کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اب میں زندہ نہیں رہوں گا. کہا حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، شہادت کا درجہ ملے گا، میں آپ کے نام کے ساتھ جڑا رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق نہ دیجیے، میں آپ کے انتظار میں آپ کے نام سے ہی رہوں گی. زہیر چلے گئے، عزادارو کربلا میں شہید ہو گئے. قافلہ خبر آ گئی کہ شہید ہو گئے. دلہا نے اپنے غلام کو بلا کے کہا ایک میرا کام کر دے، میں تجھے آزاد کر دوں گی، یہ کفن لے اور کربلا میں جا کے اپنے مولا زہیر کو کفن پہنا کے آ جا، اور جب کفن پہنا کے آئے گا تو میں تجھے اسی بات پہ آزاد کر دوں گی. چند دن کے بعد یہ غلام لوٹ کر آیا مگر کفن ہاتھ میں لیے کھڑا تھا. دلہا نے کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، اتنا سا کام نہیں کر پایا. کہنے لگے نہیں مالکن، مجھے ساری زندگی اپنا غلام رکھے مگر یہ میں کیسے کرتا، کفن ایک تھا، زہرا کا لال بے کفن، میں کیسے زہیر کو کفن پہناتا. پاتوالی اکبر بھی کہ بے کفن ہے. اجرکم اللہ. ایسے ایسے اصحاب امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. اور عزادارو عاشور کا دن آ گیا، بہت رو لیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی آپ کو مختلف عزا خانوں میں ماتم داری بھی کرنی ہے نا حضرت. یہاں مجلس کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہاں ہم اس لیے مجلس کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں امام حسین کے 2 ہی وارث رہتے ہیں، ایک بی بی پاک دامن لاہور میں رہتی ہے اور ایک حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی میں رہتے ہیں. جب کسی کے گھر کا قضیہ ہو جاتا ہے، سندھی بیٹھے ہیں نا، سندھی پنجابی بھائی بیٹھے ہیں نا، جب کسی کے گھر کا قضیہ ہو جاتا ہے تو اسی کے تڈے پہ تو جاتے ہیں نا، اسی کے گھر تو جا کے پرسہ دیتے ہیں. ہم آئے ہیں عبداللہ شاہ غازی کے بازار پر، اے آقا ہم سے اپنے جد حسین کا پرسہ قبول کریں. عاشور کا دن نمودار ہوا، میرے مولا نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے. رونے والوں تکلف نہیں کرو، تکلف نہیں کرو، اپنی آوازوں کو آزاد کرو. لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. نام بتا دو، ایک لاشے پہ حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ قاسم کا لاشا تھا. دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ عباس کا لاشا تھا. تیسرا لاشا جس پر امام کے آنکھوں سے آنسو اور زبان پہ شکر کے کلمات تھے وہ علی اکبر کا لاشا تھا. چوتھے لاشے کا نام بتا دوں، وہ چھوٹا بہت تھا، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضا من قضائہ و تسلیما لامرہ. میرے مولا نے ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا بچے کے لاشے پر. سوچتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پھر سوچتے تھے ماں نے لاشا مانگا تو کیا جواب دوں گا. ابھی حسین کبھی آگے اور کبھی الٹے پیر پیچھے ہٹ رہے تھے. سامنے سے خیمے کا پردہ ہٹا، سکینہ نے دیکھا جو بھائی تڑپ رہا تھا وہ اب بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلانا ہے. حسین کیا بتائے کیسا پانی پلایا ہے. بچی کی آواز بلند ہوئی تو ماں دوڑی دوڑی خیمے پر آ گئی. جناب رباب کو دیکھ کر امام حسین نے عجیب سوال کیا. فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں. جب حسین نے سنا نا رباب مجھے امام بول رہی ہے، ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور آواز دے کر کہا ہے میرے لال اب آپ تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا. سارے لاشیں زہرا کے لال نے اٹھا لیے، لیکن عزادارو اب کربلا کا میدان ہے اور حسین تنہا ہے. ایک راوی روایت کرتا ہے جس کا نام بظاہر عبداللہ ابن عفیف لکھا ہے، ابھی عفیف ازدی ہے یا کوئی اور عفیف ہے، لیکن ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کئی مہینوں کے بعد کربلا کوفے میں داخل ہوا، کوفے کا رہنے والا ہے. کئی مہینوں کے بعد کوفے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، چہل پہل نہیں ہے، کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا ہے. سوچنے لگا کیا ہے، شاید کوفے میں طاعون آ گیا، کوئی مرض بیماری پھیل گئی ہے، کوفے والے شہر چھوڑ کے چلے گئے. سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. بیٹی سے پہلا سوال یہ کیا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے، یہاں سناٹا کیوں ہے؟ کہ بابا کوئی طاعون کوئی بیماری نہیں آئی. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان ہے اس باغی کو مارنے کے لیے سب کو جانا ہوگا. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے
کہ آپ گھر ہی میں تھے، جلدی چلے جائیے تاکہ کوئی سزا نہ ملے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ باغی کون ہے، بیٹا نام کیا ہے؟ کہ بابا نام نہیں بتایا جا رہا۔ کہتا ہے میں نے گھوڑا تیار کیا، جانے لگا۔ بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگوں میں تو مال غنیمت میں ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا۔ وہ کہتا ہے میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا، جب میں کربلا پہنچا تو عاشور کا